بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. معزز سامعین حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی تلاوت کے بعد ہدیہ نعت شریف کی میں دعوت دوں گا فہد بخش میلادی کو کہ وہ آئیں اور نور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ہدیہ تبریک پیش کرے فہد بخش میرانی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ڈوب سکتے نہیں طوفان کی طغیانی میں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ڈوب سکتے نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں، اور تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سب نبیاں چوبد رتبہ حسنین دینان دار، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب نبیاں چوبد رتبہ حسنین کچھ عرب دے پتھراں تو آندا سے مزا کتنا، کچھ عرب دے پتھراں تو آندا سے مزا کتنا، کچھ عرب دے پتھراں تو جس دا بھی میں مولا اس دا علی مولا، جس دا بھی میں مولا
کوئی تھوڑ نہ رب دے وے کہہ دیجئے آمین اعجاز انو دنیا تے کوئی تھوڑ نہ رب دے وے اعجاز انو دنیا تے کوئی تھوڑ نہ رب دے وے کہ جیڑا بڑھ کے روے منگتا حسنین دے نانے دا جیڑا بڑھ کے روے منگتا حسنین دے نانے دا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ذرا مل کے آکھنا سبحان اللہ تسی بہت پیچھے بیٹھے تھے آگے آ جاؤ افضل ہے کل جہاں سے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ سارے ہاتھ ہو جانا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہوا چلی تھی مخالف کبھی ہوا عرصہ ہوا کبھی چلی تھی مخالف ہوا اور رنگ سلطنت پہ تھا ایک بانی جفا اس وقت ایک مرد حق آرا و حق نوا آیا تھا شیر نر کی طرح سوئے کربلا جو مصطفیٰ کا نور تھا زہرا کا چین تھا اس با خدا کا نام گرامی
حسین تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز محترم سامعین، حاضرین، ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے دوسرا پارہ تیسرا رکوع دوسری آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے، دعا ہے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و عز برہانہ و جل شانہ مجھ فقیر اور تقصیر بندہ ناچیز لا شینو حق اور سچ بیان کرن دے نال نال تانوں مینوں عمل کرن دی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز احترام، آج دی رات 6 محرم الحرام شریف جی بہت ہی بابرکت، با عظمت، رفعت اور بلندیاں والی رات، راتاں دے سارے راتاں ہی تے افضل کیوں ہے مولوی سے یاد رکھو مسلمانوں، جدا اللہ دے پیارے اللہ نال پیار کر رہے ہوئے تے خود اللہ دی ذات اپنے بندیاں نال پیار کر رہے ہوئے اس وقت رب دی رحمت چھما چھان وس رہی ہوئی، تو جدا رب دی رحمت چھما چھان وستی ہوئے اس وقت تے ویلے نو افضل تے اعلیٰ آتا۔ سادے حسین، کائنات دے حسین، ایک ہندو نے اپنے کلام دے وچ لکھا ہوتا ہے کہ تسا مسلمانوں کو حسین دے ٹھیکے دار نہیں کہ تسا کو فقط حسین سادہ ہے، پادے کہ نہیں، حسین سادہ بھی ہے، حسین توڑا بھی ہے۔ ہندو دنیائی بن گیا، سکھرائی بن گیا، یہود و نصارہ بھی بن گیا، تو مسلمانوں صرف منن نال گل نہیں بڑھتی، کچھ کرن نال کم بڑھتا۔ جب تک کچھ کریے نا، وہ پیر ہوئے، فقیر ہوئے، مولا نہ ہوئے، وہ کوئی مولوی ہوئے، چاہے علامہ تے فہامہ ہوئے، فقط منن نال گل نہیں بڑھتی، کچھ کرن نال بڑھتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح کہ اللہ دا پیارا کون ہو سکتا ہے؟ اس دے باوجود سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رب دی عبادت وچ گزاری ہے۔ ذی الحج شریف دا مہینہ ہے، میں نے کچھ یاد آتا کہ پچھلے سال الحمدللہ اپنا ایک پروگرام 10 دن آتا ہے، شومیہ قسمت چاہیدہ تیریا کہ اس سال 15 دن آتا ہوگا، مگر 15 دن بجائے 5 دن، چلو 5 دن پاک دے صدقے، سنے مصطفیٰ کریم دے صدقے، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ دے صدقے، سنے علی پاک دے صدقے، حسن و حسین دے صدقے، رب سادہ آمان اتھے بیٹھن، کچھ سناوان، کچھ سنن، اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ ذو الحج دے مہینے دے اندر تو انہوں نے پتا ہو سینا ذو الحج کیا کام ہے، شہر مکہ ہوئے، مہینہ ذو الحج دا ہوئے، تاریخ 10 ہوئے، میرا خیال ہے مسلمانہ نو علم ہے کہ اس دن حج مبارک ہے، حج مبارک، مگر صدقے جانا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی رفعت اور بلندی کو کہ 10 ذی الحج شریف نو
مکہ مکرمہ چھوڑ دیا۔ آکھن والے نے آکھیا حضرت 10 محرم 10 ذوالحج تے شہر مکہ، فرمایا جڑا فرض حج وہ اسا ادا کر چکے ہیں، یہ حج نفلی ہے، جس کام تے میں جا رہا او کام فرض ہے، لہذا نفل نو فرض دے ہوتے قربان اور تصدق کر سکتے۔ تم ہی کیتا کرنا، ایک پاسے کام فرض ہوئے، ایک پاسے نفل ہوئے۔ آج کل سارے معاشرے دے اندر یہ ایک وبا پھیل گئی، ایک بیماری پھیل گئی ہے۔ نماز جنازہ تے اسا کراچی میں بھاج کے جدے وچوں آ کے اسے مکہ تے مدینے وچوں آ کے دنیا دے کہیں کونے تے بندہ ہوئے لکھاں روپے لا کے جنازے دے وچ ملن واسطے آندے، نماز فرضی واسطے نہیں۔ ایک بیماری ہے، یہ وبا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ساتھ یہ سبق نہیں دیتے کہ فقط رومن کے کام نہیں رکھنا مسلمان ہوتا۔ میرا غم تمہارے واسطے عبادت، یاد رکھو۔ حسین پاک کا غم عاشقاں واسطے عبادت ہے۔ حسین پاک کی محبت وچ رونا عاشقاں واسطے عبادت ہے۔ سارے حسین تے او حسین پاک ہے، کائنات بنی تے انہاں دے صدقے، تے جنہاں دے صدقے کائنات بنے، انہاں کی محبت دے اندر عبادت خدا بندی کرنا۔ گل مشکل تو نہیں ہوگی، اس طرح نہیں بیٹھنا۔ میں اکثر اپنے سامعین نو یہ گل اکثر آتا کہ تقریر سنن لگیا مقرر دی اکھ وچ اکھ پا کے بیٹھا کرو۔ زمانہ اوکھا ہے، بہت مشکل زمانہ آ رہا ہے، پر فتن دور آکھا کہ اس میں ویسے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے نو پر فتن آکھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے نو پر فتن آکھے، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے نو پر فتن آکھے، مگر وہ دے زمانہ سبحان اللہ لوگ چنگے، لوگ اچھے، اس زمانے دے اندر بظاہر بندہ کچھ ہوندے، اندر کچھ ہوندے۔ علامہ اقبال دا اکثر شعر میں پڑھتا رہنا کہ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ فقط دستارہ نہ بیکھیا کر، فقط داڑھیاں نہ بیکھیا کر، فقط تقریر تے تحریر نہ بیکھیا کر۔ لوگاں نو سنیا کر 2 کناں نال، مولوی نو سنیا کر 4 کناں نال، 4 کناں نال۔ ادنا سانو حکیم لوگ، سارے بزرگ لوگ سانو فرما گئے چوکت نہ ہوئے، 4 کناں ہو کے سن۔ اگر 4 کناں ہو کے ذاکر نو، مولوی نو، خطیب نو، مقرر نو اگر نہ سنا تے ممکن ہی گمراہ ہوگا۔ یہ فرقہ پرستی، فرقہ واریت وجود جی کیوں بنی؟ اگر سنن والا 4 کناں ہو کے سندا، مقرر نو اہدا، خطیب نو اہدا، خطیب صاحب مقرر صاحب بولن والے یہ گل صحیح نہیں، تو تے عالم ہو کے سٹے جے مصطفیٰ دے بیٹھ کے آکھے میں دے جٹ گنڈا ہو کے تینو آدھا نبی دی ذات نالے جگلا قرآن دے ایسے مانے ذکر حسین کریں تے نماز نہ پڑھیں، ذکر حسین ہوئے
جنہ بندے دا مقام آلہ ہوندے امتحان اس تو ود کے آلہ ہوندے آدم سونے آدم آلہ امتحان بھی آلہ 350 سال ہونے حضرت نوح آلہ 950 سال ہونے حضرت ابراہیم آلہ نمرود نے آگ کے اندر پھینک دیتا سونا موسیٰ کلیم آلہ فرعون جیسا بدمعاش ذہن کا بندہ بادشاہ بنا دیتا ہر نبی دے دور دے اندر کوئی نہ کوئی کمینہ ضرور ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی پاک دور پاک دے اندر ابی جہل جیسا لعین ابو لہب جیسا کمینہ شخص اور ایسے بھی بدتمیز اور بدتہذیب لوگ آئے جنہاں نے اتھو تک بکواس کی تھی سانو تے سونے نبی دی اصل تے شک کے رب فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم میں اللہ ہوں گیا دا میں نے قسم اپنے رب ہوں کر دی یہ جس نے آکھے نا میں نے سونے مصطفیٰ تے شک کے میں پکی کر لیا دا یہ غلط و زنا ہے حرام زادہ تے سارے حسین دا مرتبہ بلند ہے سارے حسین دا مرتبہ حسین دا مرتبہ بلند ہے کہ حسین دا امتحان بھی تے حسین منن والے بلند ہے جڑا چنگیا نال لگ جاوے بندہ چنگا ہوگا صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے کند جڑا چنگیا نال لگ گیا وہ چنگا بن گیا جڑا مندیاں نال لگ گیا وہ مندہ ہو گیا اپنے یاری تے چنگیاں نالے لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں جے دی پا پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں سارا حسین آلہ سارے آلہ سارا حسین آلہ تے سارے حسین دا امتحان آلہ سارا پیر آلہ سارے پیر دے مرید آلہ ہوئے حسینی تے آلہ نہ ہوئے حسینی حسین پاک نو منن والا ہوئے مرید حسین ہوئے غلام حسین ہوئے کنیز حسین ہوئے تو پھر آلہ نہ ہوئے گل سجدی نہیں جدا امتحان سونے حسین دا آلہ ہے اسی طرح حسین دے مرید دا مقام بھی آلہ ہے حسین پاک دا امتحان آلہ رب العالمین قرآن پاک دا اندر ارشاد فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فرمایا اسا آزمائش کرسو یا انہیں اکھو اسا آزمائش کر دیا رب ہو گیا دے اسا آزمائش کر دیا بندہ کہ میرا بندہ میری محبت میں کتنا پختہ کتنا پکا کتنا ظرف رکھ دے میں عطا کرا ان دے اندر ظرف کتنا ایک قبول دی طاقت دے قوت کتنا والا نبلونکم بشیء رب آدھے اسا آزمائنے ہیں بندیاں وچوں بندیاں چون کے ہر ایک دے آزمائش نہیں آتی جس نے تھوڑا کہ بخار ہوئے تو آکے میں نے آزمائش آ گئی ہے سرے درد پہ تو آکے میں نے آزمائش آ گئی ہے نہیں رب فرمائے اسا بندیاں وچوں بندیاں نو چون کے پھر اس دے مطابق اسا آزمائش دینے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فرمایا اسا تکلیف نہیں دے دے لا یکلف اللہ نفسا کسی جان میں ہوتے اسا تکلیف نہیں وارد کرتے ہاں اتنی تکلیف دینے جتنی وہ سہے جتنی برداشت ہوئے جتنی طاقت قوت ہوتی ہے رب آدھے اسا اتنی تکلیف بندے نو ضرور دینے
ہن ذرا دیکھو بندہ حسین تکلیف یا آزمائش پھر حسین دے مقام مرتبے دے مطابق ہونا ضروری ہے۔ حسین آلہ ہوئے امتحان چھوٹا ہوئے آنکھیں والا آنکھ سکتا ہے۔ سونے نبی ساری زندگی گلہ مبارک چمدے رہ گئے، سونے نبی اپنی زبان جو سیندے رہ گئے، سونے نبی حسین واسطے سواری بنتے رہ گئے، سونے حسین واسطے نبی منبر مبارک چھوڑے دے رہ گئے، سونے حسین واسطے نبی بشارت دے رہ گئے۔ تو اتنا جو مقام آلہ پھر امتحان تے چھوٹا جی معلوم ہوا حسین آلہ نہ رب فرمایا اسا خجور ہے ساری غیرت نو گوارا نہیں اسا مقام بلند کرو لوگ آخر نہیں جتنا حسین آلہ انہاں دا امتحان اتنا آلہ کے راہ دی دنیا احد رہ جاوے لوگو حسین آلہ کیوں اس واسطے کہ حسین دا امتحان آلہ بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے 40 دن پانی بند ہوئے اور حضرت امام علی مقام امام حسین واسطے 3 دن پانی بند ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک کفار نے مسلح کر دیتا، ناک مبارک کر دیتی، اکھاں کر دیتی، کان مبارک کر دیتے، زبان مبارک کر دیتی، کلیجہ مبارک کر کے ہندہ نام عورت نے دندہ نال میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے چبایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھوپڑی مبارک نے کاڑھ کے ادھے بھی شراب پا کے تے پلیدہ نے پیتی۔ بے شک مقام ای بھی آلہ ہے۔ حضرت سمیہ دے 2 لخت 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، بے شک مقام ای بھی آلہ ہے۔ حضرت بلال نے طرح دیا سزاوات ظلم کیتے گئے، بے شک ای بھی آلہ ہے۔ مگر جو نظام، جو امتحان، جو مرتبہ، جو مقام حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا ہے، آپ تو بعد اور کسے نے بھیجا۔ حضرت امام حسین دا امتحان بہت بڑا، قرآن فرمائے اسا آزمائش رکھ دیں من الخوف، پہلی گل رب نے خوف دی فرمائی 20 لاکھ کی فوج مسلح ہوئے، 20 لاکھ فوج ہوئے تے وہ بھی مسلح ہوئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مکہ پاک جو 145 آدمی نال ہے، 145 دے اندر 8 شخص سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ہیں، باقی اہل بیت اتحاد دے نال آپ کے مریدین، آپ نو منن والے موتا کے دین حضرات بھی 145 آدمی دا ایک قافلہ مبارک جنہ دے اندر بیبیاں یعنی مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، 40 عورتاں بھی گود دے اندر دودھ پینے بچے جنہ نے کربلا شریف کے اندر شہادت نوش فرمائی ہے۔ ایک قافلہ بظاہر چھوٹا جیاں حقیقتاً بہت بڑا، یہ 2 چیزیں جڑا بنا نال چلا روا کے چلے اور راہ راست حق کے رستے پہ راہ دے، جڑا ہک گل بیان کرے ہک نو چھوڑ دے وے وہ سیدھے راہ تے بندہ نہیں رہ سکتا۔ جا سنا لاکھ ملا کے پاس سمجھ آ سکتا، مولوی کس تو چاہ کے کسی اور پاسے لے جاتا ہے، اپنے مسلک تو، اپنے عقیدے تو، اپنی محبت تو لوگوں کو ہٹا دینا، پتہ بھی نہیں چلا دیتا۔ یہ زبان زہر قاتل بھی ہے، یہ زبان محبت چاشنی بھی ہے، یہ زبان تخت تے بھی، یہ زبان تخت تے بٹھا دے بھی۔ سنیا کر اس طرح اللہ فرماتے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، پہلے تو ایک کان لا کے سنیا کرو، بعد نہ کچھ دریا کرو تو کیا آکھیا ہے،
لوگاں نہ آدھے رہا کرو میں سنے جی پھر وہ گل اس طرح ہوندی بھی شاید میرے سنن وچ کمی آئی ہے شاید ہوئے کیوں جے سنے تے پھر شاید نہ ہوئے اکھاں کھلیا ہمیں کان کھلے ہمیں چوکنا ہو کے سنیا کر پتہ لگے تینوں آکھن والا آگ کیا ہے میں آخرہ سادہ حسین آلہ سادہ حسین افضل سادہ حسین بالا سادہ حسین رب دا محبوب ہے سادہ حسین رب دا محبوب ہے تے جدہ بندہ ہو گئے رب دا محبوب بندہ ہے پھر رب بھی یہ چاہتے کہ میرا صفاتاں ادھے اندر موجود ہے میں نہیں کھانا رب دی صفات نہ کھانا میری صفت اس دے اندر اتنی آ جائے کہ میرا بندہ روزہ رکھے کہ 12 سال گزرتا نہیں سمجھے میرے گھر شیخ سے نیندر بیٹھے 12 سال آکے 2 دن نہیں آکیا اس 17 گھنٹے پچھلے ماہ رمضان یہ نہیں آکیا 12 سال علی احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ 12 سال دے 3 روزے رکھے کتنے 3 روزے 12 سال دے 24 سال ہو جائے جی 36 سال 12 سال دے 3 روزے 36 سال اس واسطے میں بار آکے ذرا اکھاں کھول کے سن اتانی ملدی حاضری ہے بس لمبے چوڑا تقریرہ نہیں بندہ جتنا آلہ ہو دے ظرف اتنا آلہ ہو دے ظرف اتنا کشادہ ہو دے رب فرمائے دے علام نشر آلہ کا صدرک حبیب اسا اپنے ذکر وقت توہادا سینہ والا فعلا آلہ کا ذکر توہادا سینہ اسا کشادہ کا تاکہ میرا ذکر تیرے سینے دے اندر آگا تے جدہ بندہ محبوب بن جاوے رب فرمائے دے اسا ازمائش پائے دے روزہ رکھے ای ہو جا رکھے دوبارہ کھولنا تے تروڑنا نہ پڑے نماز پڑھے تے ای ہو جی پڑھے نماز دے وچوں فارغ نہ ہوئے سجدہ حسین کرے ایو جا سجدہ کرے سال اٹھامنا ہی نہ پڑے سجدہ شبیری جے سجدہ شبیری نہ ہونا رب کعبہ دی قسم عربی نمازی نہ ہونا سارے لوگ نعرہ مرہنا حسین زندہ باد حسین اس ادا عقیدہ ہے حسین یزید اس ادا عقیدہ ہے فقط انہی حقیقت حال ویک عمیق ذہن دینا بندہ سوچے تے معلوم ہے حسین زندہ ہے پر یزید بھی مریا نہیں حسین زندہ ہے یزید مریا نہیں اذان آوے تو یقین کر کے حسین زندہ ہے اذان آوے یقین کر حسین تو کوئی شراب پیوے کوئی جھوٹ بولے اللہ دے ولیاں نال دشمنی پاوے اگر یزید دے کام زندہ معلوم ہویا یزید مردہ نہیں ہوئے کچھ لوگ دہنا جڑے یزید نے زندہ کی دی ہوتا ہے جڑا جھوٹ بولے دے معلوم ہویا اس نے یزید نے زندگی بخشی جڑا شراب پیندے معلوم ہویا اس نے یزید نو حیات بخشی ہے جڑا زانی ہے معلوم ہویا یزید کا کام زندہ کر کے انہیں یزید دی جد پانی دیتے مسلمانوں اگر یزید فنا ہو گیا ہوگا مار گیا ہوگا ختم ہو گیا ہوگا پھر آج گناہ نہ ہوگا یزیدی کام نہ ہوگا یزیدی فکر نہ ہوگی یزیدی شلغار نہ ہوگی حسینیت نو زندہ کر اگر یہودی عیسائی سکھ مرزائی
خارجی اے سارے ٹولے یزید دے کام نو زندہ رکھ دن تو تے مسلم ہے پھر حسین دے کام نو زندہ رکھ سارے حسین دے نمازی ہے سارا حسین دے بے خوف ہے لا خوف علیہم رب فرمائے دے جڑا میرا بندہ بن جاوے اسا مجھے قریب ہی کدی نہیں جاوانے لا خوف بے شائع من الخوف فرمایا جڑا سادہ بن جاوے بظاہر اسا مجھے سامنے ایک خوفناک حیبتناک دیو قامت اسا ایک شکل بدنما دے سامنے کرتے تھے حسین آلہ حسین بالا ایک ڈرونی شکل اژدہا یزید کی صورت بھی سامنے آیا بندہ بھیجا یزید نے مدینہ تجربہ بھیجا جاؤ حسین دعا کو میری بیعت کرے یا جنگ واسطے تیار ہو جائے امام علی مقام نے جو جواب ارشاد فرمایا اس جواب نو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ فرمندن کے سر داد نہ داد دست دار دست یزید اور سنو کمینے میں جا کے آنکھ اے سر تے میں دے سکتا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا حسین دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نیچے جیڑا ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ ہوئے پاک تے منزہ ہاتھ وچ ہوئے طاہر اور مطہر ہاتھ وچ ہوئے جس دے اندر خون مصطفیٰ ہوئے او ہاتھ کمینے یزید کے ہاتھ وچ نہیں آ سکتا اے سارے تے دے سکتا بیٹے تے دے سکتا علی اکبر کی جوانی قربان ہو سکتی ہے علی اصغر دی معصومیت قربان ہو سکتی ہے جرار بھائی عباس دے بازو دے قلم ہو سکتی ہے بیبیاں نو کلا تے چھوڑ سکتا سکینہ جھیں معصومہ نو روندہ تے حسین فرمایا دیکھ سکتا پر یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں ہو سکتا مسلمان میرا خیال ہے تقریر ختم میں اپنے انداز اور اپنی عادت دے مطابق 5-10 منٹ یہ غور اور فکر دماغنا چاہنا کیا اسا باقی حسینی ہے آخر حسین پاک نے اتنا تا سانو پتہ ہے سن کے 40 سال ہو گئے اس وجہ سے میں قصہ کبھی نہیں سنایا 40 سال ہو گئے سانو سن جا سارے حسین نے مکہ چھوڑ دیتا سارے حسین پاک نے گھر چھوڑ دیتا سارے حسین پاک نے اپنا قوم قبیلہ مدینے چھے ریاست مدینہ طیبہ حضرت عمر جیسی شخصیت دعا مانگی گئی اللہ موت دے میں مدینے دی دے حسین پاک نے مدینہ نانلہ مدینہ مصطفیٰ مدینہ الرسول مدینہ چھوڑ دیتا کیا اسا میں کوئی مدینہ چھوڑے یا نہیں میں مدینہ نے ہوں نگینہ آکھا کہ اسا میں کوئی نگینہ چھوڑے کہ نہیں اسا بھی جگہ چھوڑیے یا نہیں اسا بھی مہاجر بنے ہیں یا نہیں باپ دادا تو چلو جس طرح گزار گیا اللہ انہوں نے بخشش فرمائے کیا اسا بے نمازت کے بعد نمازی بن گئے ہیں بے روزیدہ وچوں روزے دار بن گئے ہیں کوڑ جھوڑ دی زندگی گزارن وچوں رہ کے کیا اسا جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں ایک گندے تے بادبودار پلید تے حرام پانی کیا اسا چھڑ دیتے ہیں اسا نگاہ دیتے حیا دا پردہ پا چھوڑے صداقت دا تاج ہونا ایک اللہ دے بندے پوچھا نا اللہ دے بندے تو آپ کون ہیں حبیب بھائی بندے پوچھا بندے تو آپ کون ہیں اور آگے جی میں مسلمان اس نے کہا میں یہ جواب نہیں چاہتا ایسا سارے گرا بیٹھے ہیں اگر میں تارے کس سے ہی بھی پوچھا تو اسی کون ظاہر دوسری آگے جی میں مسلمان جی میں تو آگا بھی یہ جواب نہیں چاہتا
مجھے کوئی اور جواب دو۔ تو اپنے عقلان دے جلدی جلدی سوچو کہ کیا جواب بن سکتا۔ وہ بندہ آکھن لگا اگر تو یہ جواب نہیں چاہتا تو پھر سن، محبت اہل بیت میں شیعہ ہوں۔ کیا کیا؟ محبت اہل بیت میں شیعہ ہوں، تحصیل حدیث میں کھوج لاؤں، تحصیل حدیث میں اہل حدیث میں قرآت قرآن میں دیوبندی ہوں، عشق مصطفیٰ میں بریلوی ہوں۔ اور بتا کیا چاہتا؟ معلوم ہویا ایک مسلمان بڑا نواستے ایک چیز نہیں چاہیے، ہمارا جہد بندے دے کوئی اسلام ہوئے، صدیق اکبر دی صداقت بھی ہوئے، فاروق اعظم دی عدالت بھی ہوئے، سر تے تاج صداقت دا ہوئے، ہاتھ بھی چکوڑا عدالت دا ہوئے، آنکھ کان زبان تے پردہ عثمان غنی حیا دا ہوئے، دل دے اندر شجاعت علی ہوئے، پھر بندہ بندے مسلمان۔ یہ فرقیاں ایک دامن نہیں آئی، ہمارا جہاد شاشت جہاد، ہر طرف بندہ اتو بھی مسلمان ہوئے، تلے بھی مسلمان ہوئے، دائیں بھی مسلمان ہوئے، بائیں بھی مسلمان ہوئے، سامنے بھی مسلمان ہوئے، پیچھے بھی مسلمان ہوئے، تو پھر اس نے حق حاصل ہے۔ کوئی پوچھے کہ کون واقع مسلمان؟ یا دا وجہ تو میں مسلمانیت ہے، کوئی آدھے بریلوی، کوئی آدھے شیعہ، کوئی آدھے اہل حدیث، کوئی آدھے دیوبندی، کوئی آدھے مرزائی، کوئی آدھے احمدی۔ یہ کوئی تعارف نہیں ہے، تعارف بنا، ایو جا تعارف بنا کہ تعارف کرامن دی ضرورت پیش نہ آئے۔ قیامت ادھی ہو سی سنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم دے بارے فرمائے سن، او میرے اہلِ بیت، حضور فرمائے سن او جڑا وفادار ہے جڑے بندے آ رہے ہیں میرے، فرشتے آج کرے سن یا رسول اللہ اس کو حالے نہیں۔ حضور فرمائے سن میرے، فرشتے آج سن یا رسول اللہ ایک تو حالے نہیں۔ حضور فرمائے سن اے میرے نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا یہ ایمان لے آنے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ یقیناً ایسے رکھا تھے اربع لوگ ہیں جڑے ایمان لے آنے کے بعد کفر دی زندگی گزار ہے۔ میرے جیسے میں ڈیوٹی نہیں کہ باقی سے کافر تو کافر تو منافق تو گندہ یہ کو نہیں، اپنی مسیح قلب دے اندر جھاتی پاؤ، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیح تو ستا تیرا رب جاگدہ، تیری وڈیاں نال پرید، یاری وڈیاں نال ہوئے، یاری حسین نال تے پڑھے نمازی نہ، یاری حسین نال تے زبان سچی نہ ہوئے، یاری حسین نال تے پھر بھنگا تے چرسا۔ اتنی گل آکے یہ سارے بریلوی بھی نات خان پڑھتے بدن میں علی دا ملنگ، میں علی دا ملنگ، میں علی دا ملنگ، کوئی علی دا ملنگ نہیں۔ تو امتی بن سنے مصطفیٰ دا، تو بندہ بن اللہ دا، تو غلام بن حسین دا، غلام بن علی دا۔ ملنگ دا تے مانے بڑا اوترا جی ہے، ملنگ وہ شخص جس کے کپڑے بھی نہ ہوئے، تو علی دا ملنگ بن مانا نہیں بیکھیا، مفہوم نہیں بیکھیا، عالم تو کچھ ہے ہی، چلو تیرے کو نہ ہی علم۔ شاعر دا ویسے بے وقوف اندر قرآن آتے کہ شاعر جڑا ہے وہ عقل فارغ ہوتا ہے، مگر وہ شاعر جو اللہ کی حمد اور سنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت لکھی، اصل شاعر تو وہ ہے
میں علی دا ملنگ نہیں، تو آج میں اللہ دا بندہ اور میں امت مصطفیٰ، پھر امت مصطفیٰ ہو گئی یہ جا سوڑا بن گیا کہ یوم تبیض وجوہ، تیرا منہ چمکدا دمکدا ہوئے جی میں چاند چمکتے چودی دا فرشتے ہو گئے پوچھے اللہ ادھر بندہ علیہ نبی ہے، اللہ فرمائے گا نبی نہیں میرے مصطفیٰ کریم دی امت بھی جو ایک امتی ہے۔ مالک اینا سونا چہرہ فرمایا میرے محبوب دے محبوبہ کا پیار رکھتا ہے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا میرے حسین نال محبت رکھے میں وہ نال محبت رکھے تے آیا اللہ پھر دعا مانگے، آیا اللہ جڑا میرے حسین نال محبت رکھے اللہ تو اودے نال محبت رکھ، جڑا میرا حسین نال بغض رکھے اللہ تو بھی اپنی رحمت دوسرے پاسے مسلمان کیا اسا حسین پاک نال محبت کرنے والے زبانی کلام گل نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، میں وہ مولوی نہیں کہ آگے ہاتھ کھڑے کر نہیں، اپنے اندر والے تو پوچھ تیرے اندر کہیں کوئی مفتی ہے، سارے شور گوڑے مفتی نصیر ادھر بھی اندر مفتی ضمیر، مفتی نصیر دا فتوہ بھی سبحان اللہ، اگر جڑا فتوہ مفتی ضمیر دے یہ بہت سبحان اللہ، کدھی ضمیر تو فتوے رہ جائے کدھی پوچھے آتا ہے گال کریں سونے نبی دے سورے دی ضمیر تو یار پوچھ دے صحیح میں صحیح آکھ رہا گال کریں نبی دے داماد دی ذرا ضمیر تو پوچھ کے صحیح تیرا ضمیر کیا آگا تیرا ایمان کیا آگا رب دی روح ہر انسان کے اندر وانا فرق بھی ہے من روح ہی فرمایا میں اپنی روح کو بھی انسان کے اندر اس روح ربی تو پوچھ جڑی میں تقریر کر رہا ہے صحیح ہے جڑا میں اپنا عقیدہ بنا رہا ہے صحیح ہے جڑی میں تحریر کر رہا ہے صحیح ہے جڑی تقریر کر رہا ہے صحیح ہے یاری حسین پاک نہ لئی یہ یار بڑھ کے لکھا میرا حسین قیامت دن لگ رہا ہوئے پوچھن والا پوچھے یا حسین کس کو لب دے ہو میرے حسین اگر مولوی آئی بارہویں آئی میری شان بڑی بیان کرنے آئے سنن والے میں آدھا ہی لوگوں منو جی منن دا حق آج تے مولوی نو تے لبدے آج مجھے سنن والے نو تے لبدے آج انہاں نو لبدے جنہاں میرے نام دے جلسے منائے جنہاں میرے نام دے تے مان تان دھن دا قربانیاں پیش کر دیتی ہیں مسلمانوں یقین جانو دل عہد کاش ہم ہوتے اس وقت ہونے جدہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنگ لڑ رہے ہیں فرما رہے ہیں لوگوں آؤ میری طرف آ جاؤ کاش ہم ہوتے یہ میں نا بھائی مختار سے کاش ہم ہوتے مگر اللہ دا شکر ہے ایسا کوئی نہ سے اگر ہوتے اور یزید کی طرف ہوتے لاکھ بندہ سیوا ہوئے کشمیر جس دن لاکھ بندہ کشمیر وچ ذبح ہو جائے سعودی عربیہ کا فرمانواں سلمان تے انہی پوری کمیٹی ہندوستان دے وزیر اعظم مودی نو لائن خبیث دے گل وچ ہار پا رہے ہیں اگے سن جا سے یاد 18,000 تو زائد عالمان فاضلان مولیان مفتیان قرآن دے حافظ داڑھا رکھیں آسانہ پڑھ جان نمازہ پڑھ جان ممبرہ دے بیٹھ کے تقریران کرنے والے ہو گئے یزید نال ہو گئے یار اکل تسلیم نہیں کرتی پر رب نے اکھا نال دکھا دیتا لاکھ بندے دا کہتا لاکھ تو زائد کہتا پوری دنیا آخری ہے مودی انسانیت دا کہتے اور سعودیہ عربیہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دے بادشاہان سعودیہ عربیہ دے فرمانوا ہندو نو اپنے کول سال کے وہ دے گل وچ ہار پانا بس جی میں آج ہوئے جی میں کل ہو رہا ہے شکر ہے کہ آسان نہ ہاسے اگر خدا نہ ہاستا یزید کی طرف ہونے تو پھر اللہ دا شکر ہے کہ بعد بھی جائیں تو حسینی ہے بس میری التجا اتنی والا نبلونکم بشیء من الخوف
جدا تیرے ہوتے کوئی خوف تاری ہو جائے حکومتاں دا بادشاہاں دا مسلک دا مذہب دا عقیدے دا مولوی دا پیر دا کسی دا ہو جائے تو اپنے ضمیر تو پوچھیا ضرور کر مولوی مرنا ضرور ہے یہ موت چنگی ہے یا حیات چنگی ہے پھر میرے حسین دی بارگاہ جو پہنچے کہ اکھاں لوٹ کے پوچھیا کر اتھے مر جانا اے حیات یا حیات رہ کے کمینگی دی موت مرنا کو حیات ہے میرے حسین نے تو فیصلہ کر دیا لوگاں دی وجہ تو مر جانا ایمان ویچ کے مرنا اے ذلت ہے ایمان دے قائم رہ کے مرنا اے حیات ہے اور ایو جی حیات ہے کہ رب ہو کے فرما دیتا جڑا میرے رستے تے قتل ہو جائے انہوں تسی مردہ تصور تک نہیں سامین سی احترام من الخوف والجوع انشاءاللہ العزیز پانچ راتی دا سارے پروگرام میں پنجتن بعد صدقے کوشش کاوش تو فقط یہ ہے کہ حسین پاک کی سیرت میں تو سبق حاصل کر کے اپنی زندگی دوتے سے لاگو کر تقریرہ سنانا کوئی فائدہ نہیں جب تک تقریر نو اپنے ہوتے نافذ نہ کیا جائے ایک لفظ نظام ہر دور دے اندر ایک نظام ہے ہر گھر دے اندر ایک نظام ہے ہر دکاندار دا اپنا نظام ہے ہر مولوی صاحب دا اپنا نظام ہے ایک نظام ہے انہوں نے نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ 73 سال کو 72 سال کو سارے ملک پاکستان دے اندر مولوی علامے فہامے اپنے اوپرے سارے آکر نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہونا چاہیے نظام مصطفیٰ دا نفاذ دے الحمدللہ نظام مصطفیٰ دے آ گیا قرآن سارے کولے نظام مصطفیٰ ہے نفاذ اسا خود کرنے نماز پڑھ راڑھی مبارک رکھ سچ بول حرام زندگی تو پلیدگی تو انہاں سارے چیزاں تو جان جن چھڑا کے اللہ دا بندہ بن کے سونے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ بس غلامانہ عاجزی رکھے یہ آکھیا کر یہ پڑھیا کر مصطفیٰ جانے رحمت پیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا تو سلام شب اسرا کے دولا بدائم درود نوشاہ بز میں جنات پیلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پیلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا تو سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا اللہ یہ ذکر اذکار اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما خیرات تمام اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما تمام احباب کا آنا مل جل کر بیٹھنا میرا سنانا احباب کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ اس کا ثواب اس کا اجر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام شہداء کرام صحابہ کرام اہل بیت عظام
عزیز شان کے اللہ متصر کو پہنچا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ واسیہ قلندریہ شاذلیہ صادریہ خارقیہ خضریہ اویسیہ تمام سلاسل کے ارواح متصر کو پہنچا. ہم حاضرین مجلس کے خیش اقربا دوست احباب بڑے چھوٹے ناگزن والدین اساتذہ اعظام شیخین نظام اولاد امجاد صحیح العقائد مرحومین کے اللہ تجربات کو پہنچا. خصوص بالخصوص کلام کا ثواب توام کا ثواب اس پوری محفل کا ثواب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام رفقا شہیدان اسلام شہیدان کربلا کے ارواح طیبات کو پہنچا. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ شہیدان اسلام کے خون کے صدقے مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں مالک لم یزل ان کو آزادی عطا فرما فتح عطا فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو آسام کے مسلمانوں کو چیچنیا بوسنیا فلسطین کے مسلمانوں کو بنگلہ دیش اور روکیا کے مسلمانوں کو یا اللہ جہاں تک ہمیں علم ہے جہاں تک کا علم نہیں مالک جہاں جہاں مسلمان تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں مالک ان کو فراخی عطا فرما ان کو آزادی عطا فرما ان کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کا قبول بالا فرما. اسلام کا پرچم بلند بالا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. باطل کا منہ کالا فرما. اسلام کا پرچم بلند بالا فرما. لنا خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اپنا حصہ خیرات کر لیں.